الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم صدق الله العظيم. میرے دوستوں اور ساتھیوں، سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 7 اور 8 تلاوت کی ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا، اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لو، جان لو، ان فیکم رسول اللہ، تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں. لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، بہت سی باتیں ہیں جن میں اب اگر وہ تمہاری بات مان لے تو تم خود مشکل میں پڑ جاؤ. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ نے تمہارے دل میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اسے تمہارے دلوں میں پرکشش بنا دیا ہے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اور تمہارے اندر کفر کی، وَالْفُسُوقَ، اور گناہوں کی، وَالْعِصْيَانَ، اور نافرمانی کی نفرت بٹھا دی ہے. اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ٹھیک ٹھیک راستے پر آ چکے ہیں. فضلا من اللہ ونعمہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فضل اور اس کی نعمت کا نتیجہ ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے. سورۃ الحجرات کے بارے میں عرض کر چکا کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب اور معاشرت کے کچھ اہم اصول بیان فرمائے. آج جو آیت تلاوت کی ہے اس میں بہت اہم باتیں ارشاد فرمائی گئی جن کی آج کے دور میں خصوصاً ضرورت ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات کے بارے میں مشورہ دیں
تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ضروری نہیں کہ تمہاری بات مان لی جائے، تمہیں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، نہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بات مان کر ویسا حکم ارشاد فرما دیں، کیونکہ اگر تمہاری بات مان کر کوئی بات کریں گے تو خود تم ہی مشکل کے اندر پڑ جاؤ گے۔ بڑا اہم حکم اس میں بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دنیا میں جتنے رسول آئے ان کے آنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ رسول تمہاری بات مان کر اس کے مطابق دین کی بات بتائے، بلکہ رسول کا چونکہ براہ راست اللہ سے تعلق ہوتا ہے، براہ راست اس پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام حکمتوں کے جاننے والے ہیں، لہذا جو حکم اللہ کی طرف سے آئے گا رسول وہی بتانے کے پابند ہیں، تمہاری بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ تم سوچ رہے ہو کہ ہماری سمجھ میں یہ بات آتی ہے، ہماری عقل میں یہ بات آتی ہے، لہذا مسئلہ یوں ہونا چاہیے، لیکن اللہ کا حکم دوسرا ہے، وہاں تمہیں اپنی عقل، اپنی حکمت، اپنی مصلحت چھوڑ کر اللہ کے حکم کی بات ماننی۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جب بنایا تو اس انسان کے اندر کچھ چیزیں ایسی رکھی ہیں، ہم میں سے ہر انسان میں، دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، جن کے ذریعے ہمیں کچھ معلومات ملتی ہیں۔ انسان کی زبان ہے، یہ زبان بتاتی ہے یہ چیز ٹھنڈی ہے یا گرم ہے، اس کا ذائقہ کیسا ہے، میٹھی ہے، کڑوی ہے، کھٹی ہے، ہر چیز کا ذائقہ یہ زبان بتاتی ہے۔ اللہ نے اس کے اوپر ایسا پٹھا بچھایا ہے، ادھر زبان پر چیز رکھو، یہ پٹھا دماغ کو بتاتا ہے کہ یہ ذائقہ ایسا ہے۔ کیا اللہ کی قدرت ہے؟ یہ زبان کا کام کیا ہے؟ یہ زبان کا کام یہ منہ کے دائرے کے اندر کام کرتی ہے، منہ سے باہر کام نہیں کرے گی۔ یہ سامنے کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، یہ زبان نہیں بتا سکتی کہ یہ میٹھی ہے یا کھٹی ہے، وہ منہ میں لانی پڑے گی، منہ میں لا کر زبان پر رکھنی پڑے گی، جب تک زبان پر نہیں آئے گی یہ زبان کا پٹھا نہیں بتا سکتا، اس پر آنی چاہیے۔ یہ زبان کا دائرہ ہے، یہ اس منہ کے دائرے میں کام کرتی ہے، اس سے باہر کام نہیں کرتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ کی نعمت دی ہے، یہ ہاتھ بھی کچھ بتاتے ہیں، یہ چیز سخت ہے یا نرم ہے، یہ چیز ملائم ہے یا سخت ہے، کیسی ہے، یہ ہاتھ بتاتے ہیں، انسان کی بہت ساری چیزیں بتاتے ہیں۔ ان کا بھی دائرہ کار ہے، یہ ہاتھ جہاں تک جاتا ہے وہیں تک بتائے گا، دائیں بائیں جتنی بھی چیزیں، لیکن اس دیوار کے پیچھے کسی چیز کے بارے میں یہ ہاتھ نہیں بتا سکتا، بلکہ دیوار کے پیچھے کیا ہاتھ کی حدود میں جو چیز نہیں، ہاتھ نہیں بتا سکتا، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے ہمیں یہ ہاتھ کا بھی دائرہ ایک حد تک ہے، بس جہاں تک جائے گا، جہاں تک وہیں تک بتائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور نعمت ہمیں عطا فرمائی، وہ ہمیں عطا فرمائی آنکھوں کی۔ آنکھوں سے دیکھ کر ہم بتاتے ہیں یہ انسان ہے، یہ جانور ہے، یہ کون سا جانور ہے، گائے ہے، بکری ہے، بھینس ہے، اور جتنے جانور، پرندہ ہے، کیا چیز ہے، یہ انسان ہے، مرد ہے، عورت ہے، کون ہے، یہ آنکھ بتاتی ہے، آنکھ کا کام ہے۔ لیکن آنکھ کا کام بھی ایک حد تک محدود ہے، یہ آنکھ دیوار تک تو دیکھ سکتی، دیوار کے پیچھے کیا ہے آنکھ نہیں بتائے گی، اس سے آگے نہیں۔ ہاتھ کا دائرہ کم ہے، زبان کا دائرہ اور کم ہے، آنکھ کا دائرہ تھوڑا بڑھ گیا، دیوار تک سامنے اگر کوئی رکاوٹ ہے، رکاوٹ تک یہ بتائے گی، اس کے بعد نہیں بتا سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناک کی نعمت سے نوازا ہے، یہ سونگھ کر بتا دیتا ہے، اور جہاں اس کو جو خوشبو آ جائے بتا دے گا کیسی خوشبو ہے، گلی سے گزرتے ہوئے بتا دیتے ہیں اس گھر میں بریانی بن رہی ہے، آج اس گھر میں یہ ہو رہا ہے، خوشبو بتاتے ہیں، یہ اس کے قریب جو خوشبو پہنچتی ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے۔ اس کا بھی دائرہ محدود ہے، لمبا چوڑا دائرہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کان کی نعمت سے نوازا، یہ کان بھی بتاتے ہیں آواز سن کر کس کی آواز ہے، میں پہچانتا ہوں، اس کو نہیں پہچانتا۔
پہچان کان سے بتا ہے، اگرچہ دیوار کے پیچھے سے آواز ہے، کسی کے گھر سے آواز ہے، یہ کان بتا دیتا ہے، لیکن اس کا بھی دائرہ کار محدود ہے، دوسری گلی کی تیسری گلی کی آواز کو نہیں بتاتا یہ۔ جتنی چیزیں ہمیں نہیں ہیں یہ سب کا دائرہ ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ سمجھ لیں، آنکھ یہ تو بتاتی ہے یہ چیز سفید ہے، یہ چیز ایسی ہے، لیکن یہ بنی کیسے آنکھ نہیں بتا سکتی، اس کی بناوٹ کس چیز سے ہوئے آنکھ نہیں بتاتی، آنکھ کا کام نہیں ہے۔ ہاتھ بھی نہیں بتاتا، ہاتھ بتا دے گا سخت ہے، کیسے بنی ہاتھ نہیں بتا سکتا، ہاتھ کا کام نہیں ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو عقل کی نعمت سے نوازا ہے، بہت بڑی نعمت ہے عقل کی نعمت سے۔ اس عقل کے ذریعے پتہ چلتا ہے، یہ عقل بتاتی ہے، یہ عقل کا کام ہے، ہاتھ کا کام نہیں ہے، آنکھ کا کام نہیں ہے۔ عقل بتائے گی کہ یہ چیز کیسے بنی، یہ لکڑی تھی، اس لکڑی کو کاٹا گیا، اس لکڑی کو کاٹ کر کوئی آدمی لے گیا جس کا کام یہ ہے، بڑی ہی ہے، وہ یہ کارپینٹر ہے، وہ جا کر یہ کام کرتا ہے، وہ اس کو ایسے بناتا ہے، ایسے بناتا ہے، ایسے بناتا ہے، پھر یہ چیز بن کر آ گئی۔ عقل بتاتی ہے یہ عمارت کیسے تعمیر ہوئی، اس میں کون کون سا پتھر لگا ہے، اس کے اندر گارا اور سیمنٹ کیا لگا ہے، یہ عقل بتاتی ہے انسان کو، یہ سب چیزیں بتانے والی عقل ہے۔ لیکن ایک جگہ جا کے عقل بھی رک جاتی ہے، جیسے زبان ایک جگہ محدود ہے، ہاتھ کا دائرہ محدود ہے، آنکھ کا دائرہ محدود ہے، کان کا دائرہ محدود ہے، عقل کا بھی دائرہ محدود ہے۔ یہ بات بڑی اہم ہے، سمجھ لینی چاہیے۔ جہاں جا کر عقل رکتی ہے وہاں سے وحی کی ابتدا ہوتی ہے، بہت اہم بات ہے۔ آج بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں ہماری عقل میں نہیں آتی، اس کی لاجک کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس کی مصلحت کیا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ جب پوچھا جاتا ہے سمجھائیں کیا حکمت ہے، یاد رکھیں جہاں جا کر انسان کی عقل ختم ہوتی ہے وہاں جب اللہ کی وحی کی ابتدا ہوتی ہے تو عقل کیسے سمجھے گی اس بات کو، عقل نہیں سمجھ سکتی، عقل اپنے ترازو میں اس کو تول نہیں سکتی، اس چیز کا بتا نہیں سکتی۔ اس لیے اللہ نے وحی وہاں نازل کی جہاں عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ ٹینک کیسے بنانا ہے، پنکھا کیسے بنانا ہے، مائک کیسے بنانا ہے، آپ نے ترقی کے اندر جو جو چیزیں آگے بڑھائی کیسے کرنی ہے، قرآن و حدیث میں نہیں بتایا گیا۔ آپ نے کیسے بنانا ہے، ایٹم بم بنا لیا، بڑے بڑے آپ نے بلڈوزر بنا لیے، بڑی بڑی مشینری بنا لی، یہاں تک انسان اپنی عقل سے پہنچ سکتا تھا، جہاں جہاں تک انسان اپنی عقل سے پہنچ سکتا تھا وہاں وہاں وحی نہیں آئی، اور وحی وہاں آئی جہاں انسان اپنی عقل سے نہیں پہنچ سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے ایک انسان کی عقل کچھ کہتی ہے، دوسری کی کچھ کہتی ہے، تیسرے کی کچھ کہتی ہے، چوتھے کی کچھ کہتی ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی بات ہوتی ہے، لیکن اللہ کا حکم پوری دنیا کے لیے ایک ہی ہوتا ہے، چاہے وہ بڑی عقل والا ہو چاہے چھوٹی عقل والا ہو، سب کے لیے حکم ایک ہے۔ اس وجہ سے اس کو عقل کے ترازو میں تولنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ حکمت اور مصلحت کا سوال کیوں منع کرتے ہیں، یہ مطلب نہیں اللہ کے حکم میں کوئی حکمت نہیں، الحمدللہ حکمت بھی موجود ہے اور علماء کو معلوم بھی ہے، حکمت کا پتہ بھی ہے۔ حکمت اس لیے نہیں بتاتے کہ ہمیں یہ ذہن میں آ رہا ہے، گویا سوال کرنے والا یہ سوال کر رہا ہے، آپ جب تک حکمت نہیں بتاؤ گے، آپ جب تک مصلحت نہیں بتاؤ گے، آپ جب تک اس کی بات لاجک نہیں سمجھاؤ گے، میری عقل میں نہیں آئے گی، میں قرآن کا حکم نہیں مانوں گا، نعوذ باللہ۔ یہ سمجھ میں آ رہا ہے، یہ بہت بڑی بات ہو گئی۔ اللہ کا حکم نہیں مان رہا، کیوں؟ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اور رسول اللہ کا حکم نہیں مانا، کیوں؟ لاجک، اس کی حکمت، اس کی مصلحت مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اس کا مطلب یہ ہوا بندہ اپنی عقل کا غلام ہے، اللہ کا بندہ نہیں ہے۔ بندگی تو وہیں شروع ہوتی ہے جہاں عقل جواب دے دیتی ہے۔ اس لیے انبیاء نے عقل پر نہیں دل پر محنت کی۔ یہ سارا کا سارا راستہ دل والوں کا ہے، دل سے راستہ طے ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر 3 قسم کے لوگ ہیں، ایک نوکر ہے، ایک ملازم ہے، ایک غلام ہے اور ایک بندہ ہے۔ نوکر اور ملازم ایک ہی، اس کے بعد غلام ہے، اس کے بعد بندہ ہے۔ سب سے اعلیٰ درجہ نوکر کا ہے۔ ہم نے اپنے گھر میں نوکر رکھے، بہت سارے لوگوں نے رکھے، گھر میں نوکر رکھا ہوا ہے، سودا سلف لانے کے لیے، کام کے لیے، فلاں کام تم نے کرنا ہے۔ اس کو کہا جاؤ آج 10 کلو گوشت لے کر آؤ، کہ صاحب 10 کلو گوشت تو لے کر آؤں گا، سمجھ میں نہیں آئی بات۔ کہا کیا سمجھ میں نہیں آئی؟ کہ تم تو 2 آدمی ہو، 10 کلو گوشت کھاؤ گے، 1 کلو کافی ہے، میں 10 کلو کیوں لاؤں؟ تو پھر ایسے نوکر کو گھر میں رکھا جاتا ہے یا نکال دیا جاتا ہے؟ ایسے کو نکال دیا جاتا ہے کہ تو اس کا حق نہیں رکھتا کہ تو ہم سے پوچھے، ہم سیٹھ ہیں،
ہم بڑے ہیں تیرے، اس لیے تجھے اختیار نہیں، تیرا کام ہے کام کرنا، چپ کر کے کام کر لے۔ یہ بھی انسان، یہ بھی انسان، یہ نوکر بھی انسان ہے، یہ جو آرڈر دینے والا یہ بھی انسان ہے، یہ بھی مخلوق ہے، یہ بھی مخلوق ہے، اس کے پاس بھی عقل ہے، اس کے پاس بھی عقل ہے۔ یہ ایک بندے کو دوسرے بندے کی بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ اس سے سوال نہیں کر سکتا کہ یہ کام کیوں کہا۔ ادھر بڑا فرق ہے، ادھر اللہ ہے، ادھر بندہ ہے، ادھر خالق ہے، ادھر مخلوق ہے، ادھر معبود ہے، ادھر عابد ہے، ادھر مسجود ہے، ادھر ساجد ہے۔ فرق بڑا ہے۔ کیسے پتا چلے گا بندے کو اللہ تعالیٰ کی حکمت کیسے؟ اس میں بندہ سوال ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ سوال کرنا خود بے عقلی کی علامت ہے کہ سوال بھی اپنے مولا سے کرے کہ یہ کیوں کہا۔ ایک نوکر نہیں سوال کر سکتا، ایک دکاندار کا ملازم سوال نہیں کر سکتا کہ صاحب دکان صبح اتنے بجے کیوں کھولنی ہے، اتنے بجے کیوں نہیں کھول سکتے۔ اس کو کہیں گے کام رکھ اپنا، جتنے بجے کا اتنے بجے آ سکتا تو آؤ ورنہ چھٹی، تو نہیں ملازم رکھنے کے قابل، تجھے کیوں اور کیسے کا سوال کرنے کی اجازت نہیں۔ بندہ بندے سے سوال نہیں کر سکتا تو ایک بندہ اپنے مولا سے کیسے سوال کر سکتا ہے؟ وہاں اس کو اجازت نہیں ہے، وہاں حکم ہے، اللہ کا حکم آ جائے سر تسلیم خم کر دو، جھک جاؤ رب کے حکم کے سامنے۔ اللہ کا حکم آ گیا، دل کہتا ہے یہ میرے مولا کا حکم ہے، یہ میرے محبوب حقیقی کا حکم ہے، یہ ایسی ذات کا حکم ہے جس کو میں سب سے زیادہ چاہنے والا، جو میرے دل کے اندر رہتا ہے، بس اس کا حکم آ گیا، اس پر سر تسلیم خم کر دیا۔ اس پر پھر جان لٹانے والوں نے جانیں بھی لٹا دی، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین یہ بات رقم کر کے چلے گئے، جہاں رب کا حکم آیا انہوں نے لاشوں کی لاشیں بچھا دی، لیکن اللہ کے حکم پر آنچیں نہیں آنے دی۔ آج سب سے بڑا فتنہ اسی چیز کا چل رہا ہے۔ اس وقت میڈیا کا دور ہے، خاص طور پر نوجوانوں کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ بڑی بڑی عقلی باتیں کی جاتی ہے، یہاں عقلی بات نہیں ہے کہ میں نے عرض کر دیا، ان سے پوچھ لیا جائے۔ آپ کا ملازم آپ سے سوال نہیں کر سکتا تو پھر بندہ کیسے سوال کرے گا؟ بندے کو تو حکم ہے رب کے حکم پر ماننا، وہی پیدا کرنے والا، وہی مالک، وہی رازق، وہی حکیم، اس سے بڑھ کر کوئی سمجھنے والا نہیں، اور وہ ماں سے بڑھ کر پیار کرنے والا۔ وہ کب ایسا ہمیں حکم دے گا جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو؟ وہ حکم تو وہی دے گا جو ہمارے لیے اچھا ہو۔ اس لیے بتا دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پابند نہیں ہیں۔ آج دنیا کے لیڈر جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم اس طرف چل رہی ہے، وہ بھی اسی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیڈر اپنی رعایا کے پیچھے چلتا ہے، اللہ کا رسول عوام کے پیچھے نہیں، وہ اللہ کے حکم کے پیچھے چلتا ہے، اور اللہ کے حکم کے پیچھے خود بھی اور اپنی رعایا اور اپنے ایمان لانے والے ساتھیوں کو بھی لے کر چلتا ہے۔ یہ وہ گروہ ہے جو رب کے حکم پر عمل کرنے والا، اس کو دنیا کی کسی کی پرواہ نہیں، یہ چلتا ہے تو رب کے حکم پر، اور جان دیتا ہے تو اللہ کے حکم پر دیتا ہے۔ یہ بتایا۔ اس کے بعد بڑی اہم بات ارشاد فرمائی، اور یہ کام کس کا ہے، یہ کون کرے گا؟ یہ اللہ نے فرمایا لیکن چونکہ اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان پسندیدہ بنا دیا، تمہیں ایمان محبوب ہو چکا ہے، صرف محبوب نہیں، فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالی نے اس جو ایمان کو تمہارے دلوں میں پرکشش بنا دیا ہے، دلوں کو پرکشش بنا دیا ایمان کے ذریعے۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ اب تمہیں کفر بھی ناپسند ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کو نہ ماننا اور کفر اور شرک اختیار کرنا یہ بھی ناپسند ہے۔ اب تمہیں گناہ کبیرہ بھی ناپسند ہے، اب تمہیں گناہ صغیرہ بھی ناپسند ہے۔ جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالی ایمان کو محبوب بنا دے اور اس کا ایمان مزین کر دیا جائے تو پھر وہ اللہ کی نافرمانیاں، بڑی نافرمانیوں سے بھی بچتا ہے، چھوٹی نافرمانیوں سے بھی بچتا ہے۔ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بڑی اہم بات ارشاد فرمائی، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنے اندر 3 باتیں پاتا ہے، جو آدمی اپنے اندر 3 باتیں اس کے اندر ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو حلاوت ایمانی عطا فرماتے ہیں۔ حلاوت ایمانی، پہلے صرف اتنا سمجھ لیں حلاوت ایمانی کیا چیز ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ جس کو اللہ تعالیٰ حلاوت اور مٹھاس ایمان کی عطا فرما دے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب اللہ کسی کے دل کو ایک مرتبہ ایمان کی حلاوت عطا فرما دے کبھی واپس نہیں لیتے، مطلب یہ اس بندے کا خاتمہ ایمان پر ہی ہوگا، یہ ایمان پر مرے گا۔ تو 3 باتیں، ان 3 باتوں میں پہلی بات یہی
جس کو اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت ہو جائے. اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ محبوب. کیسے پتا چلے اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ محبوب؟ یہ عقل والوں کا کام نہیں ہے، یہ دل والوں کا کام ہے. محبت عقل سے نہیں، دل سے ہوتی ہے. اس لیے عورت اپنے بیوی شوہر سے محبت کرتی ہے، عقل کے ذریعے نہیں، محبت کے ذریعے. اس لیے بندہ عقلی باتیں جتنی کرتا رہے وہ اس کی اوپر سے گزرتی چلی جائے گی. ذرا محبت کے دو بول کر دیکھو، اس کے بعد سارے کام کراتے چلے جاؤ. تو محبت کے ذریعے چلتی. تو دل میں محبت آ جائے، اور محبت آ گئی، یہ وہی ہے جب انسان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت آ گئی، وہ سب سے زیادہ ہو، سب سے زیادہ. ایک طرف اپنی دکان پر بیٹھا ہے، گاہک آئے ہوئے ہیں، کاروبار چل رہا ہے، چمک رہا ہے. گھر میں بیٹھا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ گپ شپ ہو رہی ہے، کسی میٹنگ میں بیٹھا ہے، بڑی اہم باتیں چل رہی ہیں. دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے منادی نے آواز لگائی، اللہ اکبر اللہ اکبر. آواز لگائی، حی علی الصلاح حی علی الفلاح. وہ جس کامیابی کو تم ڈھونڈ رہے ہو، رب اس کامیابی کے لیے بلا رہے ہیں کہ میرے در پر آ جاؤ، وہ کامیابی تمہارے قدم چومے گی. کامیابی کی طرف آؤ. اب یہ اپنی میٹنگ کو چھوڑ دے، یہ اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ دے، یہ اپنے تمام گھر کے کاموں کو چھوڑ کر، اپنی دکان کے گاہکوں کو چھوڑ کر رب کے در پر آ گیا. علامت اس بات کی ہے اس کے دل میں سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے. کوئی پہچاننا مشکل کام نہیں. یہ اللہ اور اس کے رسول کی سب سے زیادہ محبت. اور جس کے دل میں یہ ہے، یہ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے تمہیں ایمان ہی محبوب کر دیا. اور جس کو ایمان محبوب ہو گیا، سبحان اللہ، اس کے بارے میں اللہ فرما رہے اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہیں جو سیدھے اور ٹھیک راستے پر جا رہے، یہی ہدایت یافتہ ہے. اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے. اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھلائی ہے مانگنے کی. اللہ سے مانگو ان لوگوں میں شامل ہونے کے لیے. یہ راشد ہیں، یہ راشدین، ان میں کیسے داخل ہو؟ اور اللہ سے دعا کرو، اللہم الہمنی رشدی، کہ اللہ مجھے میرا رشد الہام فرما دیجئے کہ میں راشدین کے اندر داخل ہو جاؤں. اور راشد یہ ہے جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی سب سے زیادہ محبت پیدا ہو جائے. کوئی شادی کا موقع آیا، کوئی غمی کا موقع آیا، شادی کے موقع پر گھر والوں کے تقاضے، بہن بھائیوں کے تقاضے، معاشرے کے تقاضے، دوستوں احباب کے تقاضے، مال کے تقاضے، سب سامنے ہیں، لیکن وہ اللہ کے حکم کو سامنے رکھتا ہے، اللہ کے محبوب کے حکم کو سامنے رکھتا ہے، اللہ کے محبوب کی ادا کو سامنے رکھتا ہے. اس کے دل میں اللہ نے ایمان کو محبوب کر دیا. مال سے بھی زیادہ اس کو اللہ سے محبت، مال سے بھی زیادہ اس کو رسول اللہ سے محبت، گھر والوں سے بھی زیادہ اس کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت، اس کو تمام لوگوں سے سب سے زیادہ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے. دنیا چاہے ناراض ہو جائے، لیکن اپنی شادی کے موقع پر یہ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض نہیں کرے گا. اور الحمدللہ ایسے لوگ موجود ہیں جو ہمت کر لیتے ہیں، جو ٹھان لیتے ہیں. آج کے دور میں سوال کیا جاتا ہے ایسے کیسے ممکن ہے؟ ایسے ممکن ہے، ایسے ممکن ہے کیونکہ اللہ موجود ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی دیر ہے، رب کے سامنے گڑ گڑانے کی دیر ہے، اللہ کے سامنے آہوزاری کی دیر ہے. ذرا ادھر رب کے سامنے مانگ کر تو دیکھو، ذرا ہمت کر کے دے دو، دیکھو اللہ ایسے راستے بناتا ہے، ایسے راستے بناتا ہے کہ بندہ سنت کے مطابق چلتے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سیدھا جنت میں پہنچ جاتا ہے. ایسے راستے بناتا ہے. کورونا آیا پیچھے، اب دوبارہ کہہ رہے ہیں آنے والا. پہلے آیا، لوگوں نے شادیاں سادگی سے کی کہ نہیں کی؟ مطلب سادگی سے بھی شادی ہوتی ہے، کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. اس وقت سب راضی تھے، ہاں ہم نے نہیں آنا، کرونا ہو رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو موت آ جائے، لگ جائیں گے ایک دوسرے کو، بس مسئلہ ہو جائے گا. اس میں جان بڑی عزیز تھی. اب سارے رشتے دار ایک طرف، اب کسی کی زبان سے کوئی دعویٰ نہیں ہے یہ کیوں نہیں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، بلکہ کہہ رہے سب اچھا کیا، اچھا کیا تم نے، ایسا کیا. وہ اچھا تب ہوتا جب اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہوتا. یہ تو ہم نے کرونا کی وجہ سے کیا، نہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے کیا. تو محبوب کون ہوا؟ اللہ اور اس کے رسول محبوب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ مال ہے، انسان کے پاس دولت ہے، بینک و بیلنس ہے، کار و کوٹی ہے، لیکن تواضع ہے، عاجزی ہے، اکڑ نہیں.
تکبر نہیں, جملے کے اندر, بول کے اندر, چال کے اندر عاجزی نظر آتی ہے. یہ وہ بندہ ہے اس کی مال کی محبت اس کے دل میں نہیں گھسی ہوئی. مال ہے, ہاتھ میں ہے, جیب میں ہے, گھر میں ہے, لیکن دل میں اپنے یار اللہ تبارک و تعالی ہے. دل میں صرف اللہ دوست ہے, دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. یہ ہے سب سے زیادہ محبوب ہو جائے. اور یہ جب محبت آتی ہے پھر انسان کی دنیا بھی جنت بن جاتی ہے, پھر اس کے لیے سب کچھ آسان ہو جاتا ہے. اس لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے دلوں میں یہی کیفیت تھی کہ کفر سے اتنی ناپسندیدگی کہ کفر میں جانا ایسا جیسے کہ آگ میں جانا, ایمان سے محبت کہ ایمان پر سب کچھ لٹوا دیا, اپنے گھر والے لٹوا دیے, لیکن ایمان پر آنچ آنے نہیں دی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر نکل گئے, یہاں تک کہ کافروں سے جا کر قتال کیا, لڑائی کی, اور جب گردن پر تلوار لگی زبان سے نکلا فزت رب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. ارے یہاں تو جان جا رہی ہے اور یہ کہہ رہا ہے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. ہماری کامیابی تو مال میں ہے, دولت میں, بیک و بیلنس, کار و کوٹھی اور بنگلے میں ہے, اور جب بڑے بڑے بنگلے, بڑا بڑا مال اور کاروبار اوپر پہنچ جاتا ہے تو کہتے ہیں میں کامیاب ہو گیا. یہ تو جان دے کر کہہ رہا ہے کامیاب ہو گیا, اس لیے کہہ رہا ہے اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی سب سے زیادہ محبت تھی کہ ہم تو کام ہی اسی لیے کیا, یہ جان ہی اسی لیے دی تھی. ہم نے تو اپنی خواہشات تو کیا, اپنے جذبات تو کیا, اپنی تمنائیں تو کیا, ہم نے تو اپنی جان ہی اپنے رب کو پیش کر دی ہے. جان دے دی میں نے ان کے نام پر, جان دے دی میں نے ان کے نام پر. عشق نے کچھ نہ پوچھا, پھر انجام پر. عشق جب دل میں آتا ہے انسان اپنی جان بھی دے دیتا ہے, انجام نہیں پوچھتا. اور بیوی بچوں کا کیا ہوگا, پیچھے گھر والوں کا کیا ہوگا. جس اللہ نے آج تک ہمیں پالا وہ بھی انہی کو ہی پالے گا. ہم نہیں پالنے والے, پالنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے تو پھر اس کی نسلوں کو بھی قبول کر لیتا ہے, ان کی نسلوں کی بھی پرورش ہوتی رہتی ہے. اس لیے ذہن میں یہ رکھنا چاہیے. بڑی اہم بات ارشاد فرمائی, تمہارے دلوں میں اللہ نے ایمان کو محبوب کر دیا. اور ایمان تب محبوب جب ساری دنیا سے بڑھ کر ایمان محبوب ہو جائے, سب دنیا سے بڑھ کر. ایسا نہیں کہہ رہے کہ بیوی کی محبت جائز نہیں ہے. میں عرض کر رہا ہوں بیوی کی محبت کوئی کہ جی بیوی کی محبت نہ ہو, پیسے کی محبت نہ ہو, دکان کی محبت نہ ہو, مال کی محبت نہ ہو, ایسا تو نہیں کہہ رہے. بیوی کی محبت بھی ہوگی, کرنی چاہیے, کرنی چاہیے. مال کی بھی محبت ہوگی, گھر کی بھی محبت ہوگی, پیسے کی بھی محبت ہوگی, لیکن یہ ساری محبتیں نیچے. ان سب سے اوپر کس کی محبت, اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو. یہ ساری چلے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے سائے میں, اللہ اور اس کے رسول کے حکم میں. جس طرح محبت کے ساتھ ان کے ساتھ رہنا ہے ویسے محبت کرتا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے دل میں پاتا جائے. جیسے جیسے محبت کرتا چلا جائے گا رب کے حکموں پر عمل ہوگا. یہ پتہ تب چلتا ہے جب دل میں بیوی کی محبت بڑھ گئی اور وہ کسی اللہ کی نافرمانی کا مطالبہ کر دے کہ تم نے شادی, بچے کی شادی ہے, میں نے اپنے دل کے ارمان پورے کرنے, کسی گلوکار کو بلائیں گے, کسی فنکار کو بلائیں گے, کسی ڈانس کرنے والے کو بلائیں گے, مووی والے کو بلائیں گے. اب یہاں پتہ چلے گا دل میں بیوی کی محبت زیادہ ہے یا اللہ اور اس کے رسول کی محبت زیادہ ہے. اب یہاں پر حکم ہے کنٹرول کرو اپنے اوپر روکو. اب یہاں بتانا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں, ہم تمہارے بندے نہیں ہیں, ہم اللہ کے بندے ہیں. ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا, اللہ نے وعدہ لیا تھا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں ہوں. ہم سب وعدہ کر کے آئے, اللہ ہمارا رب ہے اور ہم نے کلمہ پڑھ کر اقرار کیا ہے تو میں اس کلمے کی لاج رکھنے والا ہوں. چاہے بیوی ناراض ہو جائے, چاہے بچے ناراض ہو جائے, چاہے خاندان والے ناراض ہو جائے, چاہے اماں ابا ناراض ہو جائے, سب ناراض ہو سکتے ہیں لیکن اللہ اور اس کے رسول کو ناراض نہیں کر سکتا میں. یہ والا محبت جب دل میں آتی ہے تب کام بنتا ہے. اس لیے میں نے عرض کیا یہ راشدون, یہ اللہ سے مانگا جائے اللہم الہمنی رشدی, یا اللہ مجھے میرا رشد الہام فرما دیجئے. اور جب اللہ الہام فرما دیں گے تو بندہ راہ یافت ہو جائے گا اور ہدایت یافتوں میں شامل ہو جائے گا. اللہ دلوں میں ایسا ایمان پیدا فرما دیں گے انشاءاللہ. یہ چیز دل میں آ جانی چاہیے, جب آ جائے گی تو کام بنے گا. تو 3 چیزیں عرض کر رہا تھا, وقت ختم ہو گیا, اگلی مرتبہ عرض کروں گا. دوسری بات, ایک اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ محبوب ہو جائے. نمبر, دوسرے لوگوں سے صرف اللہ کے لیے محبت ہو, پیسے کے لیے نہ ہو, دنیا کے لیے نہ ہو. اور تیسری بات فرمایا کفر میں جانے کو ایسے ہی ناپسند کرے جس طرح آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہے. جس طرح جسم کی حفاظت کرتا ہے اس سے بڑھ کر اپنے ایمان کی حفاظت ہو کہ میں کبھی بھی کفر قبول نہیں کر سکتا, نعوذ باللہ میں ایسا کام نہیں کر سکتا جس سے نعوذ باللہ ایمان پر ہی حرف آ جائے. جس طرح مجھے آگ میں جلنا ناگوار, اس سے بڑھ کر مجھے کفر ناگوار ہے. جب یہ 3 باتیں ناگوار ہو گئی اس کے دل میں
اللہ ضرور مٹھاس پیدا فرما دیں گے، کیونکہ محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور جس کے دل میں حلاوت ایمانی اور مٹھاس آ جاتی ہے اللہ اس کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرما دیتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔